السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یقال له حسبک ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، گزشتہ دو درسوں میں آپ کے سامنے اذکار کے حوالے سے الحمدللہ کہنے کی فضیلت، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا اور مختلف مناسبتوں سے الحمدللہ کہنے کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج کے درس میں بسم اللہ کے فضائل، مختلف مناسبتوں سے بسم اللہ کہنے، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں، آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے۔ ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے، اس لیے کہ جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے تو وہ بابرکت ہو جاتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے تو برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی اچھے کام کو ہم شروع کریں تو بسم اللہ کر لیا کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری عبادتوں کا آغاز بسم اللہ سے کیا گیا ہے، بہت ساری دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ وضو کے شروع میں یہ تعلیم دی گئی کہ بسم اللہ کر کے وضو کرو، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ کر کے وضو نہ کرے۔ اور اسی طرح سے جانور ذبح کرتے وقت بھی کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے جانور ذبح کرے، اور ایسے جانور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے جس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا۔ سورہ نام کی آیت نمبر 121 میں اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس جانور کو بسم اللہ کہہ کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو تو ایسے جانور کا گوشت مت کھاؤ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بہت ساری دعاؤں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم سونے کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ ہم تیرے نام سے سوتے ہیں، تیرے نام سے بسمک اموت واحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور بھی مختلف دعاؤں میں اگر آپ غور کریں گے مسجد میں داخل ہونے کی جہاں بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو دعاؤں کے آغاز میں بھی بسم اللہ کی تعلیم دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط لکھے تو خطوط کا آغاز بھی آپ بسم اللہ سے کیے، بسم اللہ کے شروع کر کے اس کے بعد خط کا مضمون لکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط صلح لکھوائے، صلح نامہ، تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرایا۔ بعد میں جب کفار و مشرکین کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے ہیں اس لیے صرف بسم اللہ لکھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسمک اللہم لکھو۔ تو خطوط کا آغاز اور لکھنے کا آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے کرتے تھے۔ آپ دیکھیے بسم اللہ کی کتنی تاثیر ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، اور خاص طور پر شیطان کو زیر کرنے کے لیے بسم اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ شیطان کو زیر کرنے کے لیے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ جس پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، اب شیطان کا زور وہاں نہیں چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے، جب تم شام کرو تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روکے رکھو، گھر سے باہر مت نکلنے دو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین باہر پھیل جاتے ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو چھوڑو، ان کو باہر جانے دو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سونے لگو تو دروازوں کو بند کرتے وقت بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو، اس لیے کہ فإن الشیطان وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا، اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو، اس لیے کہ جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے بند کیا گیا ہو تو اب بند دروازے کو شیطان کو کھول کر کے آنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ مشکیزے کے منہ کو باندھتے وقت بسم اللہ کر لو، گھر میں کھانے پینے کی جو بھی برتن ہیں ان کو بسم اللہ کر کے اس کو ڈھانپ دو، یہاں تک کہ کوئی بھی چیز ڈھانکنے کے لیے نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑی ہی کوئی تختہ ہو تو اس کو اس پر رکھ دو، بہرحال کھانے پینے کے برتنوں کو رات میں کھلا مت چھوڑو، ان کو ڈھانپ دو۔ اور آخر میں آپ نے کہا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، سوتے وقت اپنے چراغوں کو بجھا کر کے سو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ تعلیمات ہیں اور یہ وہ ہدایات ہیں گھروں میں جن کی پابندی کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ان تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گھروں میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کریں۔ تو ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن موقعوں پر، جن مناسبات سے ہمیں خاص طور پر اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ کرنا ہے، وہ گھر میں جب ہم باہر سے گھر میں اندر داخل ہونے لگے اور جب گھر سے باہر نکلنے لگے، یہ دو اہم موقع ہوتا ہے جب ہم کو بسم اللہ خاص طور پر کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی جب باہر سے آتا ہے، بازار سے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیاطین بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ کر کے جاتا ہے، تو شیاطین کو اب اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوتا ہے، تو اب شیطان کو اس گھر میں داخل ہونے کا موقع نہیں ہوتا ہے، اور شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لا مبیت لکم، تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد آدمی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، کھانے کے وقت بھی یاد سے اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو اب شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے مایوس ہو کر کے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کا موقع ہے اور نہ تمہارے لیے کھانے کا کوئی موقع ہے، نہ تو رات گزارنے کے لیے تمہارے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ تمہارے لیے اس گھر میں کھانا حلال ہے۔ تو دونوں سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی وہ اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوا اور دسترخوان پر کھانے کے آغاز میں بھی اس نے بسم اللہ کر لیا۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کرتا ہے اور دسترخوان پر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے خوش ہو کر کے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ ہمیں اس گھر میں قیام اور طعام، رات گزارنے کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ کریں۔ عام طور پر دیکھیے دعاؤں کی، اذکار کی اور آداب کی پابندی کرنے میں گھر کے ماں باپ اور گھر کے بڑے جو حضرات ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر ان چیزوں کی پابندی گھروں میں کریں تو ان کے ذریعے سے گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود بخود ان آداب کو، ان اذکار کو، ان دعاؤں کو سیکھ لیتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں تو بچوں کو تعلیم دیں کہ بھائی بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو، سونے کے لیے جا رہے ہیں تو بچوں کو ہم تعلیم دیں کہ بسم اللہ کر کے دعائیں پڑھ لے کے سو، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بچوں کو تعلیم دیں کہ گھر سے جاتے وقت دعائیں پڑھ کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے اب تیرے لیے کافی ہے، حسبک ہدیتا وکفیتا ووقیتا، اب تو اللہ العالمین کی رہنمائی میں ہو گیا، اللہ تیری رہنمائی کرے گا اور تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا اور تو ہر شر سے بچا لیا گیا۔ وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اب تم اس آدمی پر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو جس آدمی کو اللہ کی رہنمائی مل گئی، جسے اللہ نے بچا لیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور جسے اللہ تعالیٰ بچا لے، اس کی حفاظت، اس کا محافظ اللہ ہو جائے، تو ایسے شخص پر تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے خاص طور پر ہم گھر سے باہر نکلتے وقت، ہم بازار جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، دکان کے لیے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں،
ہم خود اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں اور ان کو تاکید کریں کہ یہ دعا ضرور پڑھیں. یہ بڑی اہم دعا ہے. اس دعا کے اندر 3 اذکار ہیں. ایک تو بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور دوسرے توکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے ہم نکلتے ہیں، اور تیسرے لا حول ولا قوت الا باللہ. آدمی اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ سب سے بڑی طاقت تیری طاقت ہے، ہم بہت کمزور ہیں اور تیرے سامنے مجبور اور بے بس ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور جو آدمی اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے تو ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اللہ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اس لیے گھروں سے نکلتے وقت ہم اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس دعا کی تعلیم دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بیمار انسان پر علاج کرتے وقت، اس پر دم کرتے ہوئے رقیہ پڑھتے وقت جن دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے ان میں سے بسم اللہ کی بڑی تاثیر ہے. دعاؤں میں بسم اللہ کی بھی بڑی تاثیر ہے. بسم اللہ پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس مریض کو جلدی شفا مل جاتی ہے. اس لیے کہ بسم اللہ کی بڑی عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے. عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب سے وہ اسلام قبول کیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ضع یدک علی الذی تعلم من جسدک، تم اپنے جسم کے جس حصے پر درد محسوس کرتے ہو اس پر اپنا ہاتھ رکھ لو. اس کے بعد آپ نے کہا ہاتھ رکھ کر کے وقل بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور 7 مرتبہ وقل 7 مرات، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس شر سے، جس شر کو، جس تکلیف اور بیماری کو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے میں بچنا چاہتا ہوں. عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر اس دعا کو میں نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دی اور میرے جسم میں جو درد اور تکلیف ہوتی تھی وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا. تو بیماریوں کے علاج میں بسم اللہ کی بھی بڑی عجیب و غریب تاثیر ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں مختلف مناسبتوں سے اللہ کا نام لے کر کے شروع کرنا چاہیے. خاص طور پر ہر اچھے کام کا آغاز ہم اللہ کے نام سے شروع کریں تاکہ وہ کام مبارک ہو جائے، بابرکت ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.